نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور پروگرام کے اس مرحلے میں بات کریں گے کہ پاکستان میں جو پروسیکیوشن کا نظام ہے اس پر جو سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ پہلے تو جو میریٹ ہوٹل بم دھماکے میں ملزمان ملوث تھے انہیں بری کر دیا گیا، اس کے بعد سرجن جنرل آف پاکستان جنرل مشتاق کو خودکش حملے میں شہید کیا گیا، اس میں جن افراد کو گرفتار کیا گیا تھا وہ بھی بری ہو گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو حالیہ واقعات ہوئے ہیں اس میں ہجرت اللہ کو بھی بری کیا گیا۔ پروسیکیوٹر جنرل پنجاب نے آج لاہور ہائی کورٹ کو بتایا ہے کہ دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہجرت اللہ اور دیگر ملزموں کی بریت کے خلاف اپیلیں دائر کر دی گئی ہیں، جس کے بعد عدالت عالیہ نے از خود نوٹس کیس نمٹاتے ہوئے بریت کے خلاف تمام اپیلوں کو ہائی کورٹ پرنسپل سیٹ پر منتقل کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اہم کیسز میں ملزمان جو بڑے ملزمان ہوتے ہیں وہ چھوٹ جاتے ہیں اور وہ بری ہو جاتے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اسی وجہ سے پاکستان کے پروسیکیوشن نظام کے بارے میں بھی کئی سوالات اٹھتے ہیں۔ اسی موضوع پر ہم بات کریں گے پروگرام کے اس مرحلے میں۔ اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ممتاز ماہر قانون اور لاہور ہائی کورٹ بار کے سابق صدر جناب احمد اویس، اور اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کریں گے سابق آئی جی سندھ جناب محب اسد۔ محب اسد صاحب، آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے محب اسد صاحب آپ سے ہم پوچھیں گے کہ یہ مسئلہ ہے کہاں، کیونکہ یہ جو ہے بنیادی طور پہ پروسیکیوشن پہ سوالات اٹھائے جاتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ پروسیکیوشن میں سارے نقائص ہیں، ایویڈنس نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ملزمان بری ہو جاتے ہیں۔ جی صحیح ہے، یہ بہت پرانا ایک چارج ہے کہ کیسز جو ہے پولیس ورک اپ نہیں کرتی، اور یہ کسی حد تک صحیح ہے in the sense that the relevant guilt proving is not being done، اور اس کی وجوہات بھی they are also well known۔ مطلب یہ کہ وہاں آپ کو پتہ ہے کہ witnesses جو ہیں وہ نہیں ملتے، وہ ریزائل کر جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ کہ کورٹس کے اوپر بھی پریشر ہوتا ہے، پھر لائرز بہت اچھے کورٹس میں آ جاتے ہیں ڈیفینڈ کرنے کے لیے اس قسم کے ایکیوز کو، بیکاز دے ہیو گاٹ اے ہیوج بیک اپ ایز ایوری بڈی نوز۔ ٹیررزم جو ہے اٹس اے کامن کرائم، بٹ دین اگین اٹس این آرگنائزڈ کرائم، اینڈ دیئر فور اٹ ہیز ٹو بی ڈیلٹ ود ایز سچ۔ آرگنائزڈ کرائم ایک بڑا اسپیشلائزڈ فیلڈ ہے، اور اس میں بہت سارے ایسے مراحل ہیں جن سے گزرنا ہوتا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ کورٹس میں جو کیسز پولیس پٹ اپ کر رہی ہے اس میں اس طرح کی خامیاں ہیں کہ سم ٹائمز کورٹس کو بری کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ کورٹس کے اوپر بھی اس سٹیج کے اوپر آف اینڈ آن پریشر ہوتا ہے، اور اس کے لیے وی ہیو ٹو فائنڈ سم آؤٹ آف دی باکس سولوشن۔ ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے۔ احمد اویس صاحب، وہی سوال میں اٹھاؤں گا کہ نقائص ہیں پروسیکیوشن میں، تفتیش میں، مسائل کہاں پہ ہیں؟ کیونکہ پھر ہم ایک بار پھر شور مچانے لگتے ہیں کہ جی آپ نے اہم ملزمان بری کر دیے، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کورٹ کو ظاہر ہے کہ ایک ساؤنڈ ایویڈنس نہیں ملتا جس کی بنیاد پہ وہ اس کو بری کر دیتے ہیں، یعنی کہ مسئلہ پروسیکیوشن میں ہی ہے۔ جی ہاں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ابھی جس طرح آئی جی صاحب بھی جیسے فرما رہے تھے، بات یہی ہے کہ پولیس جب کوئی ایسا کرائم کمٹ ہوتا ہے، کوئی ایسی اکرنس ہوتی ہے، تو دیکھیے یہ جو ہوتا ہے نا آرگنائز کرائم جو ہے، اس کے لیے ایویڈنس تلاش کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور لوگ ڈر کے مارے جو ہیں، جو آئی وٹنس ہوتے ہیں وہ بھی بھاگ جاتے ہیں۔ لیکن پولیس جو ہے وہ ایک جس طرح ایک فارمولہ فلم ہوتی ہے نا، اسی طرح ایک اس فارمولے کے تحت وہ ایک پورے کا پورا چالان مکمل کرنے کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ان کو پورا کر لیتے ہیں۔ مثلاً وہ اس کے اندر وہ ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن بھی ڈال لیں گے، اس کے اندر وہ آئی وٹنس ڈالیں گے، سرکمسٹانشل ایویڈنس ڈالیں گے، اور اس طرح مختلف لوگوں کا کر کے وہ جس آدمی کو انہوں نے پکڑا ہے اس کی وہ تمام ریکوائرمنٹ پوری کر کے کورٹ میں چالان پٹ اپ کر دیں گے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ آئی وٹنس جو ہے وہ صحیح آئی وٹنس نہیں ہوتا، سرکمسٹانشل ایویڈنس جو ہے وہ بھی کسی نے کس انداز میں کی ہوتی ہے، یا جس کو لے کر آتے ہیں وہ جس وقت ان کے اوپر کراس ایگزامینیشن ہوتا ہے، تو جو اچھا وکیل جب کراس ایگزامینیشن کرتا ہے تو وہ جھوٹ سچ جو پکڑا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو بالکل فیکچوئل ریئلٹی بتا رہا ہوں، جب ٹرائل ہو رہا ہوتا ہے عدالت کے اندر تو وہ ایسا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے بڑی جلدی ایک اچھے وکیل کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ آئی وٹنس جو ہے یہ اس نے
ایکچولی اکرنس جو ہے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہوا. جب یہ چیز اس کے علم میں آ جائے تو وہ پھر اس قسم کے کوسچن جو ہے کراس ایگزامینیشن میں کرنا شروع کرتے ہیں کہ جہاں سے وہ اصل بات جو ہے وہ دے ہیو ٹو انفیکٹ ڈگ آؤٹ دی ٹروتھ. تو بات جو ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے. اب جو عدالت بیٹھی ہوئی ہے, عدالت کا منشا تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہتے ہیں کہ جنرل فلسفی جو ہے کہ آپ کسی 10 گناہ گار جو ہیں ان کو چھوڑ دیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایک جو ہے بے گناہ پھانسی چڑھ جائے. اس لیے وہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ جو ہے وہ ہمیشہ دے دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بہت ساری قباحتیں ہیں. اب جو کبھی آپ نے کبھی غور کیجئے, یہ آپ کو پولیس والے بھی آپ کو بتائیں گے اور کنفرم کریں گے کہ انویسٹیگیشن کرنے کے لیے جو ان ایجنسیز کے آگے جو ہوتے ہیں, ان کے جو